السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا۔ کیا آپ سمندر کے نیچے پہلی جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جرمنی نے امریکہ کا سب سے بڑا مسافروں سے بڑا بحری جہاز کیوں ڈبویا جس میں 1200 مسافر ہلاک ہوئے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی سمندروں پر حکومت کیسے ختم ہوئی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ نے جرمنی کی آبدوزوں کا کیا حل نکالا؟ تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھتے رہیں۔ ہمارے چینل کو دیکھتے ساتھ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیو اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہیں۔ انسان صدیوں سے اس کوشش میں رہا کہ سمندر کے نیچے تیرنے والا جنگی جہاز بنا سکے تاکہ دشمن کے جہازوں کو اچانک نشانہ بنایا جا سکے۔ کئی بار ایسی کوششیں ہوئیں لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ 19ویں صدی میں امریکی خانہ جنگی کے دوران علیحدگی پسندوں نے ایک آبدوز بنائے جسے امریکی ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ دن تھا 17 فروری 1860 کا اور اس دن تاریخ میں پہلی بار آبدوز کا کامیاب استعمال ہوا۔ امریکی باغیوں کی آبدوز ایچ ایل ہینلے نے جنوبی امریکی جہاز یو ایس ایس ہوسٹانک کو ڈبو دیا، لیکن یہ آبدوز واپسی کے سفر میں خود بھی حادثے کا شکار ہو گئی اور عملے سمیت ڈوب گئی۔ پہلی جدید کامیاب آبدوز بنانے کا سہرا جرمنی کے سر ہے جسے 1906 میں بنایا اور کامیابی سے سمندر میں اتارا گیا۔ یہ آبدوز بھی اپنے پہلے سفر میں حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچی۔ یو بوٹس کا دور۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو جرمنی نے سب سے پہلے آبدوز کا استعمال کیا جو اتحادیوں کے لیے ایک خوفناک سرپرائز تھا۔ جرمنی نے اپنی آبدوزوں کو یو بوٹس کا نام دیا۔ یہ بہت خطرناک ہتھیار تھا، سمندر کے نیچے تیرتے ہوئے یہ کسی بھی جہاز کے قریب چلا جاتا اور اسے خبر تک نہ ہوتی۔ یو بوٹس ایک قریب فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ٹارپیڈو فائر کرتے تھے، جبکہ بعض اوقات ہدف کے قریب جا کر سطح سمندر پر ظاہر ہو کر مشین گن سے ہدف پر حملہ کر دیا جاتا۔ ایسا تب کیا جاتا جب ٹارگٹ ہائی ویلیو نہیں ہوتا تھا اور ٹارپیڈو جیسے مہنگے ہتھیار کو ضائع ہونے سے بچانا مقصود ہوتا تھا۔ یو بوٹ کا پہلا شکار۔ آبدوز کا پہلا جنگی استعمال جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 میں جرمنی نے کیا جب بحر اقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین میں برطانوی جہاز پاتھ فائنڈر کو آبدوز سے گولا ٹارپیڈو فائر کر کے تباہ کر دیا۔ برطانیہ ایک صدی سے سمندر کے سپر پاور چلا آ رہا تھا، کسی کو اس کے بحری یا تجارتی جہازوں کو آنکھ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے میں پاتھ فائنڈر کی تباہی انگریزوں کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں تھی، لیکن اس وقت کے سیکورٹی ایڈمرل چرچل نے اپنی عوام سے جھوٹ بولا اور کہا کہ دراصل جہاز سمندر میں جرمنوں کی بچھائی ایک بارودی سرنگ سے تباہ ہوا ہے۔ یوں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہماری سمندری طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ابھی میدان میں نہیں آئی۔ سپر پاور برطانیہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جلد ہی اسکاٹ لینڈ کے ایک اخبار نے چرچل کی جھوٹ کا بہانہ پھوڑ دیا، جس کے باعث لندن کو یہ احساس ہونے لگا کہ سمندروں پر اس کی حکومت اب بلا شکست غیر نہیں رہی۔ یہ تاثر اس وقت اور مضبوط ترین ہوا جب چند دنوں بعد 2 گھنٹوں کے قلیل وقت میں یو بوٹس نے 3 برطانوی جہاز غرق کر دیے۔ اپریل 1915 تک جرمن اتحادیوں یعنی برطانیہ اور فرانس کے 29 جہاز سمندر برد کر چکا تھا۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ برطانیہ کی معلوم تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ڈبو دیا گیا۔ مئی 1915 میں جرمنی نے وہ کر دیا جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہ یو بوٹ 20 نے سب سے بڑے امریکی مسافر جہاز لوسٹینیا کو ڈبو دیا۔ لوسٹینیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ امریکہ اسے اپنا فخر سمجھتا تھا۔ جہاز کی امریکہ سے برطانیہ روانگی کے وقت امریکی صدر ولسن نے جہاز کو وارننگ بھی دی، لیکن وہ مسافر جہاز کو کسی قانون کے مطابق روک نہیں سکتا تھا۔ جہاز کی لنگر اٹھانے سے پہلے جرمنوں نے تمام امریکی اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کروائے کہ لوسٹینیا برطانیہ کا رخ نہ کرے، کیونکہ اس کے راستے میں جرمنی اور برطانیہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور خدشہ ہے کہ جہاز اس جنگ کی بھیڑ نہ چڑھ جائے۔ ان تمام دھمکیاں آمیز درخواستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لوسٹینیا کے لنگر اٹھا دیے گئے۔ جرمنی کو بھی یہ شک تھا کہ اس جہاز میں برطانیہ کے لیے امریکہ سے جنگی ساز و سامان آ رہا ہے۔ جہاز جیسے ہی برطانوی پانی میں داخل ہوا، یو بوٹ نمبر 20 نے قریب پہنچ کر ٹارپیڈو فائر کر دیا اور 7 مئی 1915 کو دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ صرف 18 منٹ میں جہاز سطح سمندر سے غائب ہو گیا۔ جہاز پر سوار 1190 مسافر عملے سمیت ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں اس تباہی کے بعد ہنگامہ مچ گیا۔ ہر کوئی امریکہ کو جنگ میں کود پڑنے کی تلقین کرنے لگا، لیکن اسی دوران جرمنی نے امریکہ سے رسمی معافی مانگ کر آئندہ اس کی جنگی جہازوں کو وارننگ دینے اور مسافر
یا تجارتی جہازوں کو محفوظ رسائی دینے کا وعدہ کیا۔ اس معافی اور وعدے کو امریکہ نے قبول کیا اور جرمنی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یو بوٹس کا توڑ نکال لیا گیا۔ 1916 کے آخر تک جنگ عظیم اول میں برطانیہ کے 1,000 جہاز تباہ ہو چکے تھے، لیکن اس وقت برطانیہ نے اس کا توڑ تلاش کر لیا تھا۔ تجارتی جہازوں نے جنگی جہازوں میں گہرے میں سفر شروع کر دیا تھا اور بحری جہازوں پر ایسی مشینیں گنیں نصب کر دی گئی تھیں جن سے آبدوزوں کے قریب آتے ہی فائر کھول دیا جاتا۔ یو بوٹس کے ابتدائی ڈیزائن میں 2 خامیاں تھیں۔ پہلے یہ کہ اسے ٹارپیڈو میزائل فائر کرنے کے لیے ہدف کے بہت قریب آنا پڑتا۔ دوسری خامی یہ تھی کہ یو بوٹ زیادہ دیر سطح سمندر سے نیچے نہیں رہ سکتی تھی، اسے کچھ دیر بعد سطح آب پر آنا پڑتا تھا۔ یہی 2 خامیاں تھیں جن کا اتحادیوں کا بھرپور فائدہ ہوا۔ اتحادیوں کے ایئر شپس یعنی گیسی غبارے جیسے جہاز بھی سمندر پر اڑتے رہتے اور یو بوٹس کو دیکھتے ہی اس پر بم گرا دیتے۔ وعدہ خلافی اور امریکی اعلان۔ 6 اپریل 1917 میں امریکہ نے جنگ عظیم اول میں غیر جانبداری کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جرمنی نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے مسلسل امریکی تجارتی جہازوں کو ڈبونے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، کیونکہ جرمنی سمجھتا تھا کہ برطانیہ کو امریکہ کی طرف سے جنگی رسد پہنچ رہی ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ جنگ میں تیزی۔ امریکہ کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا کہ جنگ تیز ہو گئی۔ جرمنی چاہتا تھا کہ امریکہ کے جنگ میں براہ راست کودنے سے پہلے برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس نے یو بوٹس کے حملے تیز کر دیے۔ اپریل 1917 میں جرمنی نے برطانیہ کی طرف سے سامان لے جانے والا جہاز کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے لندن میں اجناس کا قحط پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ حملے اتنے تیز تھے کہ ایک دن میں 15 جہاز تباہ ہوتے تھے۔ اخباروں میں تباہ ہونے والے جہازوں کے نام اور تفصیلات دینے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ ہلاکتوں کے لیے الگ ضمیمیں میں چھاپنے پڑتے تھے۔ جرمنی کی ہمت جواب دینے لگی۔ 1917 کے وسط میں یو بوٹس کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ اتحادیوں کے حملے سے ایک ہفتے میں 2 یو بوٹس تباہ ہونے لگی، اور یہ تعداد جرمنی کے لیے اس لیے پریشان کن تھی کہ اس تیزی سے یو بوٹس تیار نہیں کر سکتا۔ محاصرے کی وجہ سے بیرونی دنیا سے خام مال بھی جرمنی نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار جرمنی نے فتح کے بجائے شکست کے ڈراؤنے خواب دیکھنے شروع کیے۔ 1918 تک جرمنی کے پاس مزید یو بوٹس تیار کرنے کی صلاحیت بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی۔ یہ 500 پلٹ ہتھیار کیوں نہ بن سکا؟ جنگ عظیم اول میں جرمنی شاید اپنے اسی ہتھیار سے دشمن کو دھول چٹا دیتا، لیکن اس کے محاصرے اور خام مال کی کمی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس کے باوجود جرمنی نے 4 سال میں اتحادیوں کے 5,200 جہاز ڈبوئے تھے، اور یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بحری نقصان تھا، بلکہ اس سے 10 گنا کم نقصان بھی کسی جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جنگ عظیم اول کے بعد سے آبدوز ہر ملک کی سمندری طاقت کا اہم ترین جز ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے بتایا کہ جرمنی نے کیسے امریکہ کا سب سے بڑا جہاز جو ہے وہ مار گرایا اور کیوں ڈبویا اس کو، جس میں مسافر موجود تھے، اور کیسے برطانیہ کی سمندروں پر حکومت ختم ہوئی اور برطانیہ نے جمندی آبدوز کا کیا حال نکال کے دکھایا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ہو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کسی اور ویڈیو پہ ہم بات کریں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے دیکھو دنیا۔